اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے آپ سے سب سے قبول فرمائے۔ انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بھی بنا دے اور ہم سے یہ ساری عبادتیں قبول فرما لے۔ اور بشارت آپ نے بار بار سنی ہوگی خطبہ سے، علماء سے، رمضان کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اللہ کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی آیتیں ہیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے رمضان کے روزے سے متعلق، اور ثواب کی امید سے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے گئے۔ غفر ماضی کا صیغہ، اور تقریباً ملتے جلتے اس طرح کی تین حدیثیں ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور تیسری من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ليلة القدر ایک رات جس کو مل گئی، ایک رات کی عبادت، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے یہ قبول فرما۔ اور نیکیوں کی قبولیت کی ایک نشانی علماء نے یہ بتائی ہے بھائیوں کہ حاجی کے حج کی قبولیت، یہ روزہ رکھنے والوں کے روزے کی قبولیت کی ایک نشانی ہے کہ روزے سے پہلے کی زندگی اور اس کے روزے کے بعد کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ پہلے اگر کوئی غلط کام کرتا تھا، کوئی بھی، بہت سارے اللہ رحم فرمائے ہیں ایسے کام جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بنائی، حج سے پہلے کچھ غلط حرکتیں کرتا تھا، حج کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حج کے گھر میں روزہ رکھے ہیں، میں اتنی محنت کی ہے، تو اب میں یہ غلط کام جو کرتا تھا وہ نہیں کروں گا، دل میں ارادہ کرتا ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اس چیز کی کہ اس کی روزے اللہ سے قبول ہو، تو ہم کوشش کریں تھوڑی سی، پھر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ پیارے بھائی جو ہے آج پڑھی تھی وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں اس سے پہلے بھی کچھ آیتیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ اور کوئی نہیں، اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو موت کے وقت ان کے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں، خوشخبری سن لو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف مت کرو اور غم بھی مت کرو، آگے کیا ہوگا اس کا بھی ڈر اور خوف نہیں، پیچھے والے کا بھی کوئی غم نہیں۔ وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری سنو، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پیارے بھائی، یہی حقیقت ہے کہ زندگی کسی وقت بھی اس کی دوری ٹوٹ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، جیسے شیخ نے کہا۔ کتنے ایسے یہاں نوجوان ہیں، ہمارے پاس ایک تواصل کے نام سے ہے، آپ لوگوں کے پاس لوگوں کو جو
بحرینی ہیں یا جو رکھتے ہیں، موت کی خبریں آتی ہیں روزانہ. کبھی کبھی نوجوان 27-26 سال کے لڑکوں کے ابھی رمضان کے بعد بھی کئی خبریں ایسی آئی ہیں جن کی عمر 25 سال کی، کسی کی 27 سال. عید کے دن کی ایک خبر ایک لڑکے کی آئی ہے. نہ یہ موت نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتا ہے، نہ کسی کا سہارا کوئی بھی نہیں. کسی جب یہ آ جائے تو یہ آیتیں شروع میں کہ خوشخبری دی جاتی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کیوں؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ہم تمہارے ولی، ہم تمہارے کاساز ہیں، ہم تھے دنیا میں تمہارے ساتھ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آخر میں نیک لوگوں کا کاساز، ان کی بگڑیاں بنانے والا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں وہاں نعمتیں ملیں گی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہ اللہ جو غفور رحیم ہے، اس کی طرف سے مہمان نوازی تمہاری سب کی مہمان نوازی. اے اللہ ہمیں مہمان نوازی نصیب فرما. آمین آمین. اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. کہ اس سے بڑھ کر قول کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے اچھا، سب سے اچھا کون سا ہوگا؟ احسن قول کس کا ہوگا؟ جو بلاتا ہے دعا الی اللہ کی طرف، بلاتا ہے آئیے نماز کی طرف، آئیے کلمہ توحید کی طرف، شرک مت کیجیے، غیر اللہ کی پوجا مت کیجیے، رسول کی اطاعت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اپنے بابا کی بات کو بھی چھوڑ دیجیے، اپنے پیروں کی بات کو بھی چھوڑ دیجیے، اور اپنے اماموں کی، اپنے بڑوں کی، سب کی بات کو چھوڑ دیجیے. دو اہم چیزیں میرے خیال میں، دو اہم چیزیں بس اسی پر گفتگو سمیٹتا ہوں. سب سے اچھا قول اس کا وہ اللہ کی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. جو اللہ کی طرف داعی ہے، کیا کس طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی توحید کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف. میرے بھائیوں، توحید اس میں اگر کچھ کمی ہو جائے، ایک بندہ زمین بھر کر نیکی کرتا ہے، زمین آسمان نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، سب کا خیرات کرتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، بیواؤں یتیموں کو دیتا ہے. غور سے سنیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی بعثت سے پہلے ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا. بہت بڑی دیغ تھی اس کی، حاجیوں کو کپڑے دیتا تھا. ایک دن 9 اونٹ، ایک دن 10 اونٹ، اس طرح کے اونٹ جب ذبح کرتا تھا. غالباً اس کا نام عبداللہ بن جدعان. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ اس کی نیکی اس کو کچھ فائدہ دی، کچھ اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عقیدہ صحیح، عقیدہ صحیح کرو. صرف ایک اللہ، اسی کی عبادت ہو، اسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو سجدہ ہو، نظر و نیاز اسی کے نام پر، اسی کا ڈر خوف دل میں، لا الہ الا اللہ. ذرا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. جو اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، وہ جہنم میں چلے گا، جہنم میں جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں، یا اللہ مدد، کتنے یا غوث پاک، یا علیہ فیلی باول ہے بیرا دھب، فلاں صاحب میری کشتی کو آگ لگا دے گا، بھرتے جھولی میری.
کہتے ہیں. اور پیارے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے محلے میں ہمارے آفس میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس طرح کی عقیدے رکھتے ہیں. آپ کا فرض ہے کہ ان کو سمجھائیے. آج یہ ایک پیغام لے کر یہاں سے جائیے. کل قیامت کے دن اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، وہی کلیگ آپ کا جو آپ کے ساتھ آفس میں ہے، وہی محلے والا، وہی آپ کا دوست گریمان سے آپ کو پکڑ لے گا کہ اللہ یہ خود تو عمل کرتا تھا، مجھے نہیں بتایا. اس دن کیا جواب ہوگا؟ یہ اچھی بات آپ پہنچائیے. وہ مانے نہ مانے، آپ کا کام منوانا نہیں، منوانا اللہ کا کام ہے. آپ کا کام پہنچانا، آپ پہنچا دیجیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کیجیے. نبیوں کی دعوت اس کو پہنچا دیجیے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جس طرح اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسی کوئی بات ہے. اللہ کی ذات میں جو کسی کو شریک کرے وہ بھی مشرک. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اطاعت میں کسی کو شریک کرے وہ بھی پکا مشرک. یہ دو چیزیں اہم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں کوئی شریک نہیں. جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے. پیارے بھائیو، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اچھا، اب آپ جب یہ کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، ٹھیک ہے، خود بھی عمل کریں گے. یعنی بھائیو، یہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں نا، خطیب صاحب اوپر چڑھے ہوتے ہیں ممبر پر، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی دو آنکھیں 500 آدمیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. دو آنکھیں اگر مسجد میں 500 ہیں، 400 ہیں، 200 ہیں، سب کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور آپ کو کتنی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ اگر 500 ہیں تو 1000 آنکھیں آپ کی دیکھ رہی ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک. داڑھی کیسی ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے، یہ چیزیں بہت اثر کرتی ہیں. اللہ نے فرمایا بہت سارے بہت اچھے خطیب ہیں، ایک گھنٹے تک زبردست تقریر کرتے ہیں، بات میں بات کرتے ہیں، بڑی زبردست بات کہی تھی، بہت اچھا خطاب کیا تھا، لیکن اثر نہیں آتا. اثر نہیں آتا کیوں؟ عمل نہیں ہوتا. عمل جب نہیں ہوگا تو اس کا اثر بھی پھر ظاہر نہیں ہوگی. پیارے بھائی، ہم سب اس دین کے دعوت دینے والے ہیں. بلغوا عني ولو آية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعوت کا کام کریں. صرف شیخ عبداللہ عبدالحمید صاحب یا شیخ مظفر صاحب یا اس طرح علماء ہیں ماشاءاللہ، شیخ نذیر مدنی، شیخ شاہ مدنی صاحب، انہی کا کام ہے، آپ کا کام ہے. اور اس سے بڑھ کر اچھا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. تو پھر دیکھیے آپ کی دعوت میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ العزیز لوگ اس پر عمل کریں گے. آپ کی بات کا اثر ہوگا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ دو چیزیں، اللہ کی ذات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کیجیے. جو کرتا ہے اس کو سمجھائیے قرآن کے آیتوں سے، نبی کی احادیث سے. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے جو بھی سن رہا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے. آپ کی اطاعت کے مقابلے میں کوئی کتنی بڑی شخصیت ہو، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اسی بھی بات ختم کرتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں. سیف اللہ، سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اگر کوئی بات کہتے ہیں اور وہ بات نبی کائنات کی بات سے ٹکرا رہی ہے
بات کس کی مانی جائے گی؟ بولیے نا، نہیں سمجھے؟ اچھا عبدالسلام آپ شکریہ تو آئے حیاکم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کس کی بات مانی جائے گی؟ ابو بکر کی، عمر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے بھائی، جب ابو بکر عمر کی بات، نبی کائنات کی بات کے سامنے نہیں چل سکتی تو کسی امام کی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. سیدنا عمر اور ابو بکر کے کچھ فتوے لوگوں کے سامنے بس انشاءاللہ پیش کیے گئے. عبداللہ بن عباس کے سامنے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا. تو سیدنا عبداللہ بن عباس کو غصہ آ گیا کہ میں تم کو رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، ان کا قول سناتا ہوں، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر کذا قال ابو بکر کذا. وہ لوگ غور سے سنے جن کے دلوں میں ابھی تک اپنے اماموں، اپنے بزرگوں، اپنے پیروں، اپنے فقیروں کی اس قدر محبت ہے کہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی سنت کو ٹھوکر مارتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے. وہ اس کو غور سے سنے. سیدنا عبداللہ بن عباس کو غصہ آ گیا، کہا میں تم کو رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، تم ابو بکر عمر کا قول پیش کرتے ہو. تکاد السماء ان تمطر علیکم حجارہ، قریب ہے کہ تمہارے اوپر سے آسمان سے پتھر برسے. بھائیو یہ بس اسی پر بھی امید ہے کہ اس کو آپ زیادہ سمجھیں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ یہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے قیامت کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں جو بیمار ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ جو پریشان ہیں جو پریشانی کو شفا فرمائے، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اللہ جن کے بچے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ جو عورتیں دین سے دور ہیں اللہ ان کو بھی دین کے قریب کر دے، اللہ ان کو پردے کی توفیق عطا فرما، نماز کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، جس قسم کی جو بھی بیمار ہے، جس کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ جنت الفردوس کو ہم سب کو ٹھکانہ بنا دے. اے رب العالمین، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، جو صحیح اور بالکل سچی شریعت قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مبارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ. آپ سب کو آخر میں بولنا پہلے چاہیے تھا کہ تو بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.